انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین میں ہے، اس لیے جب اللہ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے آداب۔ انصاف کی بات کرو چاہے اس کی ضد میں تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ آئے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ یقیناً اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ معلومات۔ قرآن پاک میں 4 مساجد کا ذکر ہے: مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد قباء، مسجد ضرار۔ قرآن پاک میں 6 شہروں کے نام ہیں: مکہ، مدینہ، مصر، حنین، باہل ایکا۔ قرآن پاک میں 4 پہاڑوں کے نام ہیں: طور، مصری، صفا، مروہ۔ قرآن پاک میں 4 دھاتوں کے نام ہیں: سونا، چاندی، لوہا، تانبا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ اللہ کسی کی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔